بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی حضرت عیسیٰ ابن مریم لے کر شمس بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ کہانی ابن القطیر الدمشقی کی کتاب قصص الانبیاء سے ماخوذ ہے۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانگی کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے تو وہ اسے بیت المقدس کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیں گی، لیکن جیسا کہ اللہ کو منظور، ان کی ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، جس کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ اپنی منت کے پاس رکھتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کو لے کر بیت المقدس حاضر ہوئیں اور انہیں مسجد کے نام وقف کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے اور اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے متقی لوگوں میں اہم مقام رکھتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والدین بھی بہت دیندار لوگ تھے اور معاشرے میں اپنی نیکیوں اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں بیت المقدس کی تحویل میں دیا تو ان کی کفالت کو لے کر بہت سے اختلافات جنم لینے لگے۔ اس بات کا فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں کس کے سپرد کیا تھا۔ آخر بہت بحث و مباحثے کے بعد کفالت کا غرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ نہ صرف نبی تھے بلکہ آپ کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی رشتہ دار بھی تھی، اس لیے اس فیصلے کو قبول کر لیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بیت المقدس میں ایک علیحدہ کمرہ تعمیر کروا دیا جس میں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ جب آپ کچھ بڑی ہو گئیں تو بیت المقدس کی دیکھ بھال کے کچھ کام آپ کے ذمہ بھی لگا دیے گئے۔ آپ اپنا کام ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے کرنے کے بعد اپنے کمرے کی تنہائی میں ہر لحظہ اپنے رب کی عبادت کرتی اور مختلف تسبیحات سے اللہ کی حمد بیان کرتی۔ ان کی اللہ کی راہ میں اس قدر کاوش اور اخلاق کی وجہ سے لوگ انہیں معصومیت اور اللہ سے بے مثال محبت کا معیار گرداننے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر خاص عنایات تھی۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کی نگہداشت کے سلسلے میں ان کے کمرے میں جاتے تو سردیوں میں گرمیوں کے تازہ پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے تازہ پھل وہاں پاتے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام سے ان پھلوں کی بابت استفسار کیا تو وہ بولیں کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا نان و نفقہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ایک دن جب آپ اکیلی تھیں اور لوگوں سے پردہ کیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرد کی صورت میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہیں یوں اپنے سامنے دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئیں اور حضرت جبرائیل سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتی ہیں جو بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت جبرائیل کو کوئی شخص سمجھتے ہوئے انہیں اللہ سے ڈر کی دہائی بھی دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ صرف اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں اور انہیں ایک نیک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ آپ بولیں کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بدکاری اور شیطانی خیالات سے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ مالک کون و مکان ہے۔ یہ کام اس کے لیے آسان ہے کیونکہ وہی تخلیق کرتا ہے اور جس چیز کا وہ حکم دیتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہارے بیٹے کو بنی نوع انسان کے لیے نشانی اور رحمت بنا کر بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا۔ جب ان کی حاملہ ہونے کے آثار ظاہر ہونے لگے تو سوال بھی اٹھنے لگے۔ خاندان کے افراد بشمول حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ پوچھا کہ بیج کے بغیر پودے کا اگنا کیسے ممکن ہے، کیا باپ کے بغیر اولاد کا ہونا ممکن ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں ممکن ہے، جیسے اللہ نے پہلا پودا اگایا بغیر کسی بیج کے اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا بغیر ماں باپ کے۔ مزید استفسار پر بولی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی جس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو پاک اور معصوم ہوگا اور لوگوں سے اپنے پنگھوڑے سے مخاطب ہوگا۔ آہستہ آہستہ ان کے حمل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی
اور بنی اسرائیل کی ہر گھر میں اس خبر پر چہمگوئیاں ہونے لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام وقت کے نبی تھے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اور بھی پیچیدہ ہو گیا، اور ناہنجار اور بدگماش لوگوں نے طرح طرح کے بہتان لگانے شروع کر دیے۔ ان ملعون لوگوں کے بے سر و پا الزامات سے گھبرا کر حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے کوئی 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بیت اللحم میں جا بسیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آن پہنچا تو حضرت مریم علیہ السلام درد ذہ سے بے چین ہو کر ایک کھجور کی چھاؤں میں آ بیٹھی۔ جب درد اور بڑھا تو آپ کے منہ سے فریاد نکلی۔ ایسے میں آواز آئی کہ غم نہ کر، اللہ نے تیرے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اس کھجور کے درخت کو ذرا جھنجھوڑ تو تازہ کھجوریں تیرے دامن میں گر پڑیں گی۔ تو سیر ہو کر کھا اور پی اور اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا کر۔ اگر کوئی انسان تجھے دیکھے تو اس سے کہہ دے کہ تو نے اللہ کے واسطے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے آج چپ کا روزہ رکھا ہے، اور تو کسی انسان سے آج کے دن ہم کلام نہ ہوگی۔ پھر اللہ کی رحمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر واپس اپنے لوگوں میں لوٹیں تو ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ لوگ بولے کہ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو گناہگار اور شیطان صفت انسان نہیں، نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت ہے، تو پھر تو نے ایسا عمل کیوں کیا؟ کچھ فتنہ گروں نے حضرت زکریا علیہ السلام پر اس گناہ کا الزام لگایا اور ایک مجمع اکٹھا کر کے ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا پڑا، لیکن اس ٹولے نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام ایک درخت کے قریب سے گزر رہے تھے تو ان کو پناہ دینے کی غرض سے وہ درخت کسی دروازے کی مانند کھل گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان جلادوں سے بچنے کے لیے اس درخت میں پناہ لی اور درخت بند ہو گیا، لیکن اللہ کی کرنی کہ ان کے لباس کا ایک حصہ درخت کے رکھنے سے باہر ہی رہ گیا۔ لوگوں نے وہ لباس کا حصہ پہچان لیا اور اپنے بغض اور عناد میں اس درخت کو حضرت زکریا علیہ السلام سمیت 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ جب بہتان اور ظلم و جبر حد سے بڑھے تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ، جو کہ پنگھوڑے میں ایک شیرخوار بچے تھے، کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان سے پوچھ لو۔ لوگ ورتا حیرت سے بولے کہ ہم اس پنگھوڑے میں لیٹے بچے سے کیا پوچھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پنگھوڑے سے لوگوں سے مخاطب ہوئے اور انہیں بتایا کہ بے شک میں اللہ کا غلام ہوں جس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور نبوت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے باعث رحمت بنایا ہے ہر اس مقام کے لیے جہاں میں جاؤں گا۔ جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھ پر نماز اور زکوٰۃ فرض کی ہے، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ اس نے مجھے مغرور نہیں بنایا، اور میں بدکاروں اور گناہگاروں میں سے نہیں ہوں۔ سلام ہو مجھ پر اور اس دن پر جب میں پیدا ہوا، اور جس دن میں وفات پاؤں گا، اور اس دن پر جب مجھے زندہ عرش پر اٹھا لیا جائے گا۔ اے لوگو سن رکھو کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، اس لیے صرف اس کی ہی عبادت کرو، یہی صراط المستقیم ہے۔ شاہ ایران کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور ان کے اپنے پنگھوڑے سے کلام کی اطلاع ملی تو اس نے تحائف کے ساتھ ایک وفد بیت المقدس روانہ کیا۔ یہ وفد جب ملک شام سے گزرا تو وہاں کے بادشاہ کو اس سفر کی وجہ معلوم ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کی بابت بھی معلومات ملی۔ اس نے اپنی شیطانیت کے زیر اثر اپنے چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے اس وفد میں شامل کر دیے۔ اس سے پہلے کہ یہ وفد بیت المقدس پہنچتا، فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو شام کے بادشاہ کے مذموم ارادوں سے آگاہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر حضرت مریم علیہ السلام انہیں لے کر مصر جا بسی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 سال کے ہو گئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے واپس بیت المقدس جانے کا قصد کیا۔ واپسی کے سفر کے دوران وہ ایک الدحقان نامی سرائے میں ٹھہرے، جہاں زیادہ تر غریب اور نادار لوگ رہائش پذیر تھے۔ وہاں پر کسی نے کسی اور کے پیسے چرا لیے تھے، اور اب چور کی تلاش کا کام جاری تھا۔ جب سب تھک ہار کر اور ناکام ہو کر بیٹھ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
ایک اندھے مقیم کو ایک دوسرے رہائشی کو کندھوں پر اٹھانے کا کہا۔ اس کے انکار پر آپ نے فرمایا کہ اس کو اسی طرح اٹھاؤ جیسے تم نے کھڑکی سے پیسے چوری کرتے ہوئے اٹھایا تھا۔ یہ سن کر دونوں نے فوراً اپنا جرم قبول کر لیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 30 سال کے تھے تو ان پر انجیل کا ظہور ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے بھی نوازا۔ آپ اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کی بینائی لوٹا دیتے اور آپ کے چھونے سے کوڑ کے موذی مرض میں مبتلا لوگوں کو اللہ کے اذن سے شفا مل جاتی۔ اللہ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی عطا فرمایا۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو 3 دن روزہ رکھنے کی ہدایت کی۔ روزے کے 3 دن پورے ہونے پر آپ کے حواریوں نے درخواست کی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ ایک دسترخوان آسمان سے اترے جو لذیذ کھانوں سے مزین ہو، تاکہ وہ اس نعمت کا لطف اٹھا سکیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ نے ان کی عبادت اور صحیح قبول فرما لی ہے اور ان کی درخواست بھی قبول کر لی ہے۔ یہ رحمت نہ صرف ان کے لیے خوشی کے لمحات لے کر آئے بلکہ کھانا بھی ہر امیر و غریب کے لیے کافی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا کہ ایسی گزارش سے پہلے وہ سوچ لیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں اللہ کی نعمت حاصل کرنے کے بعد وہ اس کی ذات کا شکر بجا لانے میں غفلت نہ برتیں اور ایسی نعمتوں کے ظہور سے جڑے لوازمات پر پورا نہ اتر سکیں۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ایسی گزارش کرنے سے اجتناب کا مشورہ دیا، لیکن ان اصحاب کے لگاتار اصرار پر آپ کھڑے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ نے انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان کی گزارش قبول کرنے کی استدعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے ایک میز زمین پر اتارا جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بادلوں کے بیچ سے نمودار ہو کر آہستہ آہستہ زمین پر آن اترا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اس نعمت خداوندی کو لوگوں کے لیے وسیلہ رزق، رحم اور حفاظت بنا دے اور اسے ان کے لیے باعث زحمت اور سزا نہ بنا۔ میز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے زمین پر اترا۔ اس پر ایک چادر پڑی تھی۔ آپ نے وہ چادر کھینچی تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ بے شک اللہ بہترین رزاق ہے۔ اس میز پر 7 قسم کی مچھلی، 7 قسم کی روٹی، انار اور دوسرے پھل موجود تھے۔ اس بہترین کھانے میں سے خوشبودار مہک بھی آ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کھانے کی دعوت دی تو وہ بولے کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے تو وہ کھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم نے ہی تو اس نعمت کی درخواست کی تھی، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں موجود غریب، بیمار، ضعیف اور لاچار لوگوں کو کھانے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ جب انہوں نے اس دسترخوان سے کھایا تو ان کی تمام مشکلات ختم ہو گئیں۔ ضعیف تندرست و توانا ہو گئے، بیمار صحت یاب ہو گئے، غریبوں کی غربت مٹ گئی اور لاچاروں کی مشکلیں آسان ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اپنے فیصلے پر بہت نادم ہوئے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کے محل وقوع کا پتہ نہ ہونے پر پریشان تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ان کو سمندر کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے۔ جب وہ سمندر پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لہروں پر چلتے پایا۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک حواری نے ایک موج پر چلنے کی کوشش کی اور ڈوبتے ڈوبتے بچا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس معجزے کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں پانی پر اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ چلتا ہوں، اس لیے نہیں ڈوبتا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ وہ بھی اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم دل سے اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھتے ہو تو بلا شبہ پانی پر چل سکتے ہو۔ کچھ نے کوشش بھی کی لیکن ناکام رہے۔ وہ بولے کہ انہیں موجوں سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں موجوں سے ڈر لگتا ہے لیکن ان موجوں کے آقا اور خالق سے نہیں۔
ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 3 لوگوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک وہ جو دنیا کی تلاش میں ہے جبکہ موت اس کی تلاش میں ہے۔ دوسرا وہ جو اپنے لیے محل تعمیر کر رہا ہے جبکہ اس کا اصل گھر تو اس کی قبر ہے۔ اور تیسرا وہ جو اپنے اعمال کے صلے میں جلتی آگ کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی ٹھٹھے مار کر ہنسے۔ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ بڑھتی گئی اور آپ کے حواریوں اور ماننے والوں میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ہی بادشاہ وقت کے محلوں میں آپ کے خلاف نفرت اور حسد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ جب بد زبانی، طعنہ زنی اور دھمکیوں سے یہ دنیاوی آقا آپ کے پیغام کی سچائی اور ایمان کی طاقت کو نہ کچل سکے تو آپ پر ایمان لانے والے حواریوں اور آپ سے ہمدردی رکھنے والے عوام الناس پر ظلم کا آغاز کیا۔ جب اس ظلم سے بھی ایمان کی لو کو نہ بجھا سکے تو آخر ملعونیت کے آخری حدیں پار کرتے ہوئے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر تا وقت مرگ لٹکا دینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو بڑا کارساز ہے۔ آپ کو اللہ کا یہ حکم سنا دیا گیا کہ ان کے عرش پر زندہ اٹھائے جانے کا وقت آن پہنچا۔ اس حکم کے سننے کے بعد جب آپ ایک کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں 12 افراد کو پہلے سے موجود پایا، جن میں کچھ حواری بھی شامل تھے۔ آپ نے ان سب سے سوال کیا کہ کیا کوئی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر ان کی جگہ لے اور ان کی جگہ اپنی جان کی قربانی دے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو اور فلاح پائے؟ ان میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے یہ سعادت حاصل کرنے کی درخواست کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور اسے بیٹھ جانے کو کہا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ دوسری مرتبہ بھی وہی نوجوان کھڑا ہوا اور اللہ کی رضامندی کی خاطر یہ قربانی دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ اسی لمحے اللہ کی قدرت سے اس نوجوان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ بنا دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ عالم بالا میں اٹھا لیا گیا۔ سپاہی سارے شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے۔ آخر کار وہ اس کمرے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شبے میں اس نوجوان کو گرفتار کر لیا جس نے فقط اللہ کی خوشنودی کی خاطر یہ عظیم قربانی دینے کی حامی بھری تھی۔ اس نوجوان کو صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو یہی سمجھتی تھیں کہ ان کے لخت جگر کو صلیب پر لٹکا دیا گیا ہے، نے صلیب پر لٹکائے جانے کے 7 دن کے بعد بادشاہ سے درخواست کی کہ ان کے بیٹے کا جسد خاکی ان کے حوالے کیا جائے، جسے بادشاہ نے قبول کر لیا، اور اس نوجوان کا جسد خاکی کو جو اب بھی حضرت عیسیٰ سے مماثلت رکھتا تھا حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس جسد خاکی کی تدفین کر دی گئی۔ کچھ دن بعد جب حضرت مریم علیہ السلام قبرستان جا رہی تھیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کی قبر پر جا رہی ہیں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام واقعات سے آگاہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عرش معلیٰ پر زندہ اٹھا لیے جانے کی نوید سنائی۔ عرش پر اٹھائے جانے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کوئی 34 برس تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام اس واقعے کے کوئی 5 سال بعد تک حیات رہی۔ اے اللہ، تو کن فیکون کا مالک ہے، تو رب ہے، خالق ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہمیں سچے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ہمیں فقط تیری ذات پر کامل ایمان اور یقین عطا فرما دے۔ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں اپنے انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ اور بہتان درازوں کے فتنہ سے محفوظ فرما۔ ہمیں اپنی عطا سے وہ نظر عطا فرما جو حق اور باطل کی پرکھ کر سکے، وہ زبان عطا کر جو تیری حمد کر سکے، اور وہ ایمان عطا کر جو کسی کے بہکاوے سے متزلزل نہ ہو۔ بے شک تو بڑا رحیم و کریم ہے اور مالک کون و مکان ہے۔ آمین۔